روپے کے تحائف عمران خان نے اور بشرا بیگم نے حاصل کیے اور پھر جھوٹ بولتے رہے، اور اب آپ پوری قوم کے آگے یہ چیزیں عیاں ہو چکی ہیں کہ عمران خان جو ہمیں حضرت عمر کی مثال دیتا ہے، عمران خان جو ہمیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مثال دیتا ہے، اس کو شرم آنی چاہیے ریاست مدینہ کے الفاظ بھی اپنے منہ سے نکالتے ہوئے کہ جس طریقے سے وہ جھوٹ بولتا ہے، مکاری کرتا ہے، اور پھر کروڑوں اور اربوں روپے کی گھڑیاں ہتھیار لیتا ہے اور غلط اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے ان کی غلط لاگت لگواتا ہے۔ پرائم منسٹر آفس کے پروٹوکول افسر کو گھڑیاں اور سامان لینے کے بعد نہیں دیتا، سعودیہ میں مقیم پاکستانی جو سفیر ہے اس کو جب محمد بن سلمان سے تحائف لیتا ہے ان کو تفصیلات سے آگاہ نہیں کرتا، اور وہ سارے تحائف سعودیہ سے واپسی پہ سرکاری خزانے میں جب توشہ خانہ میں جمع کرانے کے بجائے وہ سارے تحائف لے کے اپنے گھر بنی گالا چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہے وہ ریاست مدینہ کا جو جھوٹا شخص ہے، اس کا اصل چہرہ۔ اور تحریک انصاف کو جو اس کے کارکن ہیں اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو اب یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ صرف کروڑوں اربوں روپے کی چوری مکاری نہیں کرتا، یہ پیٹی تھیف بھی ہے، یہ ایک چھوٹا چور بھی ہے۔ وہ کس طرح؟ اس نے نہ قالین چھوڑا، نہ اس نے پرچ پیالیاں چھوڑی، نہ اس نے ایشٹرے چھوڑے، نہ اس نے مہنگے ٹی سیٹ اور اس طرح کی چیزیں چھوڑی، نہ قالین چھوڑے۔ مطلب اس نے چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی چیز سب توشہ خانہ سے اس نے چوری ڈکیتی کی۔ یہ ایک پورا پیٹنٹ چور ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی گندگی کو جس نے پاکستان کی سیاسی ماحول کو آلودگی کا شکار کیا، جس نے ہماری یوتھ اور نوجوانوں کو کس طریقے سے ریاست مدینہ کا جھانسا دے کے اور خود چوری ڈکیتیاں کرتا رہا، جس نے بی آر ٹی میں کرپشن کی، جس نے معلم جبہ میں کرپشن کی، جس نے سرکاری اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، جس نے سونامی ٹری میں کرپشن کی، اس کی کرپشن اب پاکستانی قوم کے آگے رکھنی ہوگی۔ اور یہ تمام چیزیں، یہ تمام